أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. सूरत मुज़म्मिल जिन्होंने क़िरात इब्न कसीर के लिए पढ़ा। क़िरात इब्न कसीर के दो रावी है बज़ीद और कुम्बुल। दोनों रावियों के लिए मद मुफ़स्सिल में क़सर है। जिन्होंने या अय्युहल मुज़म्मिल शुरू में मद मुफ़स्सिल में क़सर किया, यह क़सर दोनों रावियों के लिए है। इसी तरह ताबून मैंने आपको बताया था बोर्ड के ऊपर, असल में ये
او انقص ہے، کیا ہے او انقص۔ دیگر روایات میں جو ہے کیا نام ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں پر کیا کرتے ہیں کسرہ دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ کسرہ نہیں دیتے، اس طرح قرأت کسائی میں انہوں نے کسرہ نہیں ہے، نقل حرکت کرتے ہیں، یعنی انقص کا جو حمزہ ہے نا پیش، اس پیش کو نقل کر کے واو کو دیتے ہیں، تو کس طرح پڑھیں گے او انقص، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح علیہ، یہ ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے ماقبل یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر میں صلہ نہیں کرتے تمام صلہ، لیکن ابن کثیر کے لیے ہائے ضمیر میں اگر ماقبل ساکن ہو تب بھی صلہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھنا، ایک ساتھی نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ماقبل ما بعد کوئی حرف ساکن نہیں ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا، بھائی اس میں اختلاف نہیں ہے، ماقبل ما بعد اگر متحرک ہوگا تو اس میں تو تمام کے لیے صلہ ہے، اس میں ابن کثیر کے لیے بھی صلہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ ماقبل یا ما بعد اگر ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو دیگر قراء کے لیے صلہ نہیں ہے، امام ابن کثیر کے لیے صلہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ اگر ماقبل یا ما بعد ساکن نہیں ہوگا تو اس میں تو صلہ ہے ہی ہے، لہو میں تو سب کے لیے صلہ ہے، ہی میں سب کے لیے صلہ ہے، اس میں ابن کثیر بھی متفق ہے سب کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ہاں، اور تمام کے لیے اس میں صلہ ہے۔ لیکن جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ اگر ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا تمام قراء کے لیے، ابن کثیر کے لیے وہاں پر بھی صلہ ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ماقبل اگر ساکن ہے تو صلہ ہے، اگر متحرک ہے تو پھر صلہ، اس میں تو کیا نام ہے متحرک میں تو صلہ ہے ہی ہے نا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ ماقبل اگر ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ابن کثیر کے لیے صلہ ہے، باقی قراء کے لیے صلہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ ما بعد اگر ساکن ہوگا تو پھر کسی کے لیے بھی صلہ نہیں ہے، ما بعد اگر ساکن ہوگا تو پھر کسی کے لیے صلہ نہیں، بات سمجھے نا۔ قرآن، لفظ قرآن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقل حرکت ہے، یعنی حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل را کو دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، بات سمجھے نا۔ یہ جو ہے کیا نام ہے ابن کثیر کے لیے ہے، جب ابن کثیر کا ہم نام لیتے ہیں تو دونوں راوی اس میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح الیہ تبدیلا، الیہ تبدیلا، یہ ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہے تو ابن کثیر کے لیے اس میں صلہ ہے، دیگر قراء کے لیے صلہ اس لیے ہے کہ ماقبل ساکن ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماقبل یا ما بعد جو حرف ساکن ہوگا تو دیگر قراء کے لیے صلہ نہیں ہوگا، اگر ماقبل ساکن ہو ما بعد ساکن نہ ہو تو پھر ابن کثیر کے لیے صلہ ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح لا الہ، یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں وہ مد منفصل ہے، مد منفصل میں قصر کرتے ہیں۔ اچھا فتخذہ، اس میں بھی ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہے، باقی قراء کے لیے اس میں صلہ نہیں ہے، ابن کثیر کے لیے اس میں صلہ ہے، یعنی ابن کثیر کے دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ، اسی طرح وَمَهْجُرْهُمْ، اسی طرح الیکم، علیکم، اسی طرح ان کفرتم، یہ میم جمع ہے، میم جمع کے بعد اگر جو ہے کیا نام ہے میم جمع میں اگر وسطن پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی حرف ساکن نہیں ہوگا تو دونوں راویوں کے لیے اس میں صلہ ہے، اور اگر وقف کریں گے تو صلہ نہیں ہوگی اس میں۔ اسی طرح انا ارسلنا، اس کے اندر کما ارسلنا الی، یہ جو ہے کیا نام ہے مد منفصل ہے، انا کے اندر، ارسلنا کے اندر، کما کے اندر، ارسلنا کے اندر یہ مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے کیا ہے قصر ہے۔ اسی طرح فأخذناہ اخذا، فأخذناہ اخذا، یہ جو ہے کیا نام ہے یہاں پر صلہ ہے ہائے ضمیر میں، ہائے ضمیر میں صلہ ان کے لیے اس لیے ہے کہ ماقبل اگر ساکن ہوگا تو یہ صلہ کرتے ہیں، دیگر قراء ماقبل یا ما بعد ساکن ہوگا تو صلہ نہیں کرتے، ان کے لیے اگر ماقبل ساکن ہوگا تو صلہ کرتے ہیں، ما بعد ساکن ہوگا تو صلہ نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ جو ہے کیا نام ہے تحصوہ، یہاں پر بھی ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کا ماقبل جو ہے ساکن ہے، ابن کثیر کے لیے اس میں صلہ ہے۔ علیکم، یہاں پر میم جمع ہے، منکم یہ بھی میم جمع ہے، انفسکم یہ بھی میم جمع ہے، تین جگہ میم جمع ہے، تو میم جمع میں جب وقف نہیں کریں گے اور ما بعد کوئی حرف ساکن نہیں ہوگا تو وصلاً جو ہے کیا نام ہے دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے، ما بعد کوئی حرف ساکن ہوگا کیا اس پر وقف کریں گے تو پھر صلہ نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے منہ، یہ منہ یہ ہائے ضمیر ہے، تجدوہ یہ بھی ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کے اندر جو ہے کیا نام ہے ان کے لیے صلہ ہے، ماقبل ساکن ہے تب بھی ان کے لیے صلہ ہے۔ دیگر روایت میں
دیگر قرآ کے لیے ماقبل یا مابعد ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا، ان کے لیے مابعد ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا، ماقبل ساکن ہو تو صلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟